السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی دوسری کوئی قوم نہیں ہے جو ایک جگہ جمع ہوں اس واسطے کہ فضائل علی بیان کریں، اور جب کوئی قوم ایک جگہ جمع ہو کر فضائل علی بیان کرتی ہے تو اس وقت ملائکہ آسمان سے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں، لیکن جب وہ اہل مجلس چلے جاتے ہیں تو ملائکہ واپس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں اور دوسرے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ایسی خوشبو پاتے ہیں کہ وہ ہمیں دوسرے فرشتوں میں نہیں ملتی ہے، اور ایسی پاکیزہ خوشبو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم سب فرشتے اس قوم کے نزدیک جمع تھے کہ جہاں آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے ہم لوگ ایسی خوشبو سے معطر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں بھی ان کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر وہ فرشتے کہتے ہیں اب تو وہ لوگ متفرق ہو گئے ہیں اور ہر ایک اپنے گھر کی طرف چلا گیا ہے، لیکن پھر وہ ملائکہ با اشتیاق کہتے ہیں ہم کو اس کے مکان کی طرف ہی لے چلو جس میں وہ لوگ جمع تھے، تاکہ ہم بھی اس مکان سے معطر ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند فرشتے ایسے ہیں کہ وہ زمین پر پھرتے ہیں، اور جس وقت ان کا گزر ایسی جماعت سے ہوتا ہے جہاں فضائل آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کھڑے رہو، ہم کو اپنا مطلب مل گیا۔ لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں یا اس امر میں شریک ہوتے ہیں اور پھر جب وہ اٹھتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو جو مومنین بیمار ہوں وہ فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور اگر وہ مر جائیں تو وہی فرشتے ان کے جنازے سے پڑھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی غائب ہو جائے تو وہی فرشتے ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے حیات القلوب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اعمال نیک و بد مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یوں تو ایک ہفتے کے تمہارے اعمال ہر شب جمعہ مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اگر جو عمل نیک ہوتا ہے تو میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہاری توفیق اور زیادہ کرے، اور اگر عمل بد ہوتا ہے تو میں تمہارے واسطے خدا سے آمرزش طلب کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اصحاب میں کسی نے امام جعفر صادق کی خدمت میں جا کر یہ پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا زہرا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان معصومہ کو زہرا کہنے کا سبب یہ ہے کہ ان معظمہ کا نور ہر روز 3 مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اور جس وقت صبح کو جناب سیدہ نماز کے واسطے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں اور لوگ اس وقت اپنے فرش خواب پر ہوتے تھے، تو اس وقت معظمہ کی پیشانی اقدس سے ایک ایسا نور نکلتا تھا کہ مدینے کے تمام گھر اس نور کی چمک سے روشن ہو جاتے تھے، اور تمام گھروں کی دیواریں اس نور کی چمک سے نورانی اور سفید ہو جایا کرتی تھیں۔ بس تمام اہل مدینہ حیرت میں پڑ جاتے تھے اور در رسول پر جا کر یہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا نور ہے اور اس کی چمک کا کیا سبب ہے کہ مدینے کے تمام گھر نور، اس کی دیواریں تک اس کے نور کی چمک سے نورانی اور سفید ہو جاتی ہیں؟ اس پر جناب رسالت مآب ان لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ تم لوگ فاطمہ کے دولت قدہ پر جاؤ، وہاں تم کو اس کا سبب مل جائے گا۔
پس وہ لوگ دولت سرائے جناب سیدہ پر جاتے تھے اور اپنی عورتوں کے ذریعے سے معلوم کراتے تھے کہ کیا وجہ ہے، تو یہ پتہ چلتا تھا کہ اس وقت معصوم عالم مشغول محراب عبادت ہیں اور ان کے چہرہ اقدس سے ویسا ہی نور چمک رہا ہے جس سے کہ تمام اہل مدینہ کے گھر در و دیوار نورانی اور روشن ہو رہی تھی، اور اس وقت اہل مدینہ کو یقین ہو جایا کرتا تھا کہ یہ اسی نور کی چمک ہے جس سے در و دیوار مدینہ روشن ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومن و مومنہ میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت روز عاشورہ بجا لائے گا تو بہشت اس پر واجب ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومن مومنہ شب عاشور قبر مطہرہ امام حسین پر گریہ و بکا کرے اور ان کے مصائب پر گریہ و بکا کرے تو روز قیامت وہ ملاقات کرے گا حق سبحانہ تعالیٰ سے، اور اسے ثواب عطا ہوگا 2000 حج، 2000 عمرہ کے اور 2000 جہاد کا، اور یہ سب رسول خدا اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے ساتھ بجا لایا ہو۔ میرے مظلوم امام حسین مظلوم کربلا کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو مومن مومنہ میری شہادت کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے گا تو میں بروز قیامت اس سے ضرور ملاقات کروں گا، اگرچہ وہ شخص کسی وجہ سے اس روز داخل دوزخ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے زائرین حسین کا۔ میری اس ویڈیو کو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔